اگر بیوی شوہر کو کہے کہ اگر آپ نے میرا حق مہر نہیں دینا تو میں آپ کے باپ سے بھی لے لوں گی، تو یہ کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں ہوگا، پاکستان کا قانون بھی ایسا ہی کہتا ہے۔ نکاح اور شادی مسلم معاشرے میں نہایت اہمیت کا حامل ایک معاہدہ ہے جس پر تمام رشتوں کا انحصار ہوتا ہے۔ اسلام میں عورت کو عزت و تکریم دی گئی ہے، تو اس کے حقوق کا بھی خصوصی خیال کیا گیا ہے۔ کوئی بھی مسلم عورت جب نکاح کرتی ہے تو اس کا جو شوہر یا دلہا ہوتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے حق المہر دینے کا عہد کرتا ہے۔ بیوی یہ حق المہر قانونی، شرعی اور معاشرتی طور پر حاصل کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اب یہ تسلیم شدہ عالمی و شرعی اصول ہے کہ ہر شخص اپنے قول و فعل کا ذمہ دار ہوتا ہے اور کسی دوسرے کو اس کے قول و فعل کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہی اصول میاں بیوی کے معاملات میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ جو کچھ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے وہی ان کو پورا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اس طرح اگر نکاح کے معاہدے کے وقت شوہر اپنی بیوی کا کوئی حق المہر مقرر کرے تو وہی اس کو ادا کرنے کا بھی پابند ہوتا ہے۔ مگر مسلم معاشرے میں اور بالخصوص پاکستان میں شادی یا نکاح ایک ایسا کام ہے جس میں دلہا یا دلہن سے زیادہ ان کے عزیز و رشتہ دار اور بزرگ ضرورت سے بھی زیادہ دخل اندازی کرتے ہیں۔ اکثر اوقات دلہا کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہو، یا وہ بے روزگار ہو، یا اس کی کوئی جائیداد نہ ہو، اس کے باوجود بھی صرف شادی کرانے کے لیے یا معاشرے میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اس کے بزرگ شادی کے وقت بھاری حق المہر طے کرا کے نکاح کروا دیتے۔ اس کی وجہ سے خواتین کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان کو اپنے جائز اور شرعی حق المہر سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ وہی بزرگ یا والدین جن کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے کی دلہن ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہ لے، مگر وہی دلہن جب اپنے حق المہر کا تقاضا کرتی ہے تو وہ سارے بری و ذمہ ہو کر ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہارے شوہر نے تمہیں حق المہر دیا ہے، اسی سے وصول کرو۔ اس صورت میں پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے عورت کے اس نہایت قیمتی حق کا تحفظ کرتے ہوئے اور اسے حق المہر دلوانے کے بارے میں نہایت عمدہ فیصلے کیے ہیں۔ سب سے پہلا قابل غور فیصلہ 2007 کا ہے، مسمى شہناز اختر بنام فدا حسین وغیرہ۔ اس کیس میں شوہر کے باپ نے اپنی بہو کو حق المہر میں مکان دینے کا علیحدہ سے ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کی بنیاد پر عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ ضروری نہیں کہ صرف شوہر ہی حق المہر دینے کا پابند ہو، اگر کوئی دوسرا شخص بھی اس کی جگہ حق المہر کی ادائیگی کی ذمہ داری لے تو پھر وہ حق المہر دینے کا بھی پابند ہوگا اور سسر سے حق المہر اس کی بہو کو اس بارے میں دوسرا اہم فیصلہ 2009 میں محمد انور خان بنام سابیہ خانم ہے، جس میں شوہر نے حق المہر میں مکان طے کیا اور ادا نہ کیا۔ جس پر دعویٰ ہوا تو اس نے عذر لیا کہ وہ تو کسی مکان کا مالک ہی نہیں ہے۔ شوہر دوران دعویٰ فوت بھی ہو گیا تو اس کے بھائی بہن اور والدین اس مقدمہ میں فریق بنے، جنہوں نے بھی یہی عذر لیا کہ وہ کسی طور پر بھی پابندی حق المہر ذمہ دار نہیں ہے۔ عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ اگر والدین ایسا حق مہر کرنے میں شریک ہوں جس کو وہ جانتے ہوں کہ جو ان کا بیٹا حق المہر میں چیز دے رہا ہے وہ تو اس کا مالک ہی نہیں ہے یا وہ اس کی حیثیت ہی نہیں رکھتا، تو پھر وہ صرف اس بات پر بریت کے حقدار نہیں ہو جائیں گے کہ جی حق المہر تو اس کے شوہر نے دیا تھا۔ اگر وہ شادی میں شریک ہیں اور اس حق المہر دینے میں بھی راضی تھے تو پھر ان کو بعد میں ان کا اگر بیٹا دینے کے قابل بھی نہیں ہے پھر بھی حق المہر دینا پڑے گا، چونکہ بوقت نکاح وہ شریک تھے اور حق المہر مکان دینے کے بھی پابند ہے۔ عدالت عالیہ نے اس کیس میں بھی بیوی کو جو ہے حق المہر والدین سے دلوایا۔ اس قانونی نقطہ پر تیسرا اہم فیصلہ 2015 میں پشاور ہائی کورٹ نے صادر فرمایا۔ اس فیصلے میں دلہا کا بھائی بطور ولی نکاح میں شریک ہوا تھا اور دستخط کیے تھے۔ اس میں بیوی کو مکان حق المہر میں دیا گیا
جو کہ نہ دیا گیا۔ شوہر کی وفات کے بعد بیوی نے اپنے دیور کے خلاف دعویٰ دائر کیا۔ دیور نے یہ موقف لیا کہ وہ حق المہر کا اس طور پر ذمہ دار نہیں کہ اس نے تو بطور ولی دستخط کیے تھے اور اس کا درجہ زیادہ سے زیادہ ایک گواہ کے نکاح کا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ کس طرح حق المہر دینے کا پابند ہوگا۔ اس پر عدالت عالیہ نے یہ قرار دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حق المہر کی ادائیگی کی پہلی ذمہ داری شوہر پر ہی ہوتی ہے، مگر اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کسی دوسرے شخص کو اسی حق المہر کا پابند کیا جائے۔ اگر کسی شخص نے نکاح نامہ پر ضامن بنتے ہوئے اپنے دستخط کیے تو پھر اس قانونی ذمہ داری سے فرار نہیں ہو سکتا، اور وضاحت بھی نہ ہو تو اس کے خلاف دعویٰ ڈگری ہو سکتا ہے، اور یہ دعویٰ بھی ڈگری ہوا اور بیوی کو حق المہر دیور سے دلوایا گیا۔ اس بارے میں سب سے نہایت اہم اور جدید فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے صادر فرمایا ہے۔ یہ فیصلہ محمد فیاض بنام ADJ وغیرہ PLD 2023 لاہور 446 پر شائع ہوا ہے۔ اس کیس میں شادی کے وقت دلہا کے والد نے نکاح پر بطور وکیل شرکت کی، بطور وکیل دستخط کیے اور نکاح میں شرکت کی، نکاح نامہ پر دستخط کیے۔ دلہا نے بیوی کو حق المہر میں نقد رقم اور 4 کنال اراضی دینے کا وعدہ کیا اور حق المہر دیے بغیر فوت ہو گیا۔ بیوی نے سسر کے خلاف دعویٰ دائر کیا، جو بھی دوران دعویٰ فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء کو اس میں فریق مقدمہ بنایا گیا۔ عدالت نے نہایت وضاحت سے لفظ وکیل کی پہلے تشریح کی ہے۔ لفظ وکیل دراصل عربی کا لفظ الوکیل ہے، اس کو ایڈوکیٹ مت سمجھ لیجئے گا۔ وکیل جو نکاح نامے میں ہوتا ہے اس سے وہی ہے جو عربی کا لفظ وکیل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب اس الوکیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس پر بھروسہ کیا جائے، یا وہ شخص جس کو کوئی عاجز آدمی اپنا کام سپرد کر دے۔ اس فیصلہ میں عدالت نے سابقہ فیصلہ جات کے حوالے دیتے ہوئے قانونی، اسلامی اور شرعی معاملات کی تشریح بھی کی ہے، اور یہ قرار دیا کہ اگر والد بطور وکیل نکاح نامہ پر دستخط کرے اور پھر وہ جائیداد اپنی بیوی کو دینے کا پابند ہے، حسب روایت جملہ فیصلہ کی ججمنٹس ڈسکرپشن میں بھی لکھی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو ان ڈھونڈنے میں کوئی ابہام نہ ہو۔ باقی اگلی میری جو ولاگ ہے وہ ایک نہایت اہم پوائنٹ پر آج کل آ رہی ہے کہ جس میں درخواست ضمانت جو ہے جب وڈرا ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ دائر کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس قانون کی جملہ تشریح اور ٹوٹل ہسٹری کے ساتھ کہ مکمل اس وقت اس کی صورتحال کیا ہے، میرے اگلے ویلوگ کا انتظار کیجئے۔ آپ کا دوست حبیب احمد پارس۔